السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مکرم دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے اس گروپ میں 5 سے 6 ہزار پیشنٹ دوست موجود ہیں۔ میں آج دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر میرے اس گروپ میں کتنے دوست موجود ہیں کہ وہ اپنی موجودگی کا احساس مجھے کس طرح دلاتے ہیں کہ ہم اس گروپ میں موجود ہیں۔ اگر آپ اس گروپ کے اندر موجود ہیں تو مجھے کسی بھی اور گروپ میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات آپ سب دوستوں کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میرا یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح آج کل موسمی تغیر کی وجہ سے سید محبوب علی صاحب بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ آپ نے اپنے ثابت ہونے کا ایک ثبوت دیا ہے کہ آپ اس گروپ میں ریلیٹڈ ہیں، بہت شکریہ۔ قابل عزت دوستو، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل جس طرح کا موسم کے تغیر تبدیلی آ رہی ہے اور ہو رہی ہے، اسی نسبت سے میں چند اجزاء، چند انگریڈینٹس آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کہ اس موسم میں جلتے ہوئے بدن، ہاتھ اور پاؤں میں جلن، پیشاب میں جلن، جسم کا خشک ہونا، بہت سی ایسی وجوہات ہیں جن کے علاج کے لیے آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ کچھ دوست اب آپ کہتے ہیں جی ہمارے مثانے میں گرمی ہے۔ قابل عزت دوستو، گرمی مثانے میں نہیں ہوتی، گرمی اصل جگر میدہ میں ہوتی ہے کہ جو غذا ہم کھاتے ہیں آیا کہ اس کا مزاج کیسا ہے۔ ہم گرم اور خشک اغذیہ استعمال کر رہے ہیں یا کہ ٹھنڈی غذائیں کھا رہے ہیں، یعنی ہم جس طرح کی غذا کا استعمال کریں گے اسی طرح کی ہمارے جسم کے اندر تبدیلی آئے گی۔ تو وہ دوست جن کے پیشاب کی رنگت سرسوں کے تیل کی طرح ہے، وہ دوست جو صبح سے لے کر شام تک جن کے پیشاب کی رنگت اسی طرح کی رہتی ہے، ان میں چڑچڑاپن، غصہ، جذباتی ہونا، ایموشنل مائنڈ ہونا اور بات کو برداشت نہ کرنا، یادداشت کا کمزور ہونا، مسلز وغیرہ کا ہر وقت تھکاوٹ محسوس کرنا، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے جسم کے گوشت کو کسی نے جکڑا ہوا ہو۔ دوستو عزیزو، اس کے ساتھ قبض کے پیشنٹ ہونا، پھر اس میں ٹائمنگ کا نہ ہونا، عضلۃ الناصر میں اسٹرینتھ نہ ہونا، مادہ منویہ کا پتلا پن اور بہت سی وجوہات اس میں آ جاتی ہیں۔ صورت انزال کے پیشنٹ بن جانا، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس موسم میں معرض وجود میں آتی ہے۔ تو محترمی مکرمی قابل قدر دوستوں، دیکھیں کہ جب ہم گرم اور خشک غذا کھائیں گے، بہت شکریہ جناب محمد نعمان خلیل صاحب،
اور محمد نعمان خالد صاحب، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اسی طرح اپنے اس گروپ کے اندر اپنی موجودگی کا احساس مجھے بھی دلائیں اور خود بھی اپنی موجودگی ظاہر کیجیے۔ بہت شکریہ۔ بہت سے دوست جو ہیں وہ آن لائن ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو جلتا مسانہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ایک بالٹی ہے جس کے اندر ہم پانی ڈالتے ہیں، اس بالٹی میں ہم ٹھنڈا پانی ڈال دیں یا گرم پانی ڈال دیں، اصل تاثیر پانی کی ہے کہ آپ پانی کون سا ڈالتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ بالٹی گرم ہے، ہم کہتے ہیں کہ بالٹی گرم ہے۔ بالٹی گرم نہیں ہے، اس میں آنے والا یا اس میں ڈالنے والا پانی گرم ہے۔ قابل قدر دوستو، یہ ساری جگر معدہ کی گرمی کی علامات ہیں، کیونکہ ہمارا جگر ہزاروں قسم کے کیمیکل پیدا کرتا ہے، لیکن جو غذا ہم اپنے معدہ کو دیں گے وہی غذا، اسی غذا سے کیلوس بنتا ہے۔ آگے پھر جا کر جب جگر میں ایک پروسیس شروع ہوتا ہے تو پھر جگر ہر قسم کے کیمیکل کو پیدا کر کے جس اعضاء کو جس کیمیکل کی ضرورت ہوتی ہے وہی کیمیکل پیدا کر کے جگر اس اعضاء میں نفوذ کر جاتا ہے، یعنی اس کو فراہم کرتا ہے۔ تو دوستو، اگر ہم اس موسم میں سموسے پکوڑے کا استعمال کریں گے یا استعمال کرتے ہیں، گرم اور خشک غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں، ہم ہوٹلنگ میں جاتے ہیں تو ہوٹلنگ کرتے ہیں، وہاں پر جو روٹین کھانوں کی ہوتی ہے، نہ برتن صاف ہوتے ہیں، نام نہاد ہوٹل ہوتے ہیں، لیکن صفائی کا اہتمام کچن کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے جس طرح ایک عام ہوتا ہے۔ دوستو عزیزو، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ جن لوگوں کے ہاتھوں پاؤں میں جلن، پیشاب میں جلن، قبض کے مریض، ان کے لیے چند میں اجزاء پیش کرنے لگا ہوں، تو مجھے امید ہے کہ ان سے آپ استفادہ حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے رات کے وقت کدو لیجئے، اسے کدو کش کیجئے، کدو کش کرنے کے بعد اس کو رات اوس میں پڑا رہنے دیں کسی برتن میں ڈال کر، صبح اس کو کسی کپڑے سے نچوڑ لیں، جتنا پانی نکلے اسے پی جائیں، یا اس کو گرائنڈ کریں، گرائنڈ کر کے اس کا پانی جتنا بھی نکلتا ہے شکر میں لا کر پیے۔ یہ جگر اور معدے کا بہترین علاج ہے۔ ہیپاٹائٹس اے بی سی میں الحمدللہ بالکل ایک نایاب چیز ہے، اس کو استعمال کریں اور دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ ٹھیک 5-6 دن کے بعد ہاتھ پاؤں سے جلن ختم ہو جائے گی، جگر برک کرنا شروع کر دے گا، کولیسٹرول لیول اس سے ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ کدو کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا ہے۔ تو سنت سمجھ کر کھائیے اور استفادہ حاصل کیجیے۔ آگے چلتے ہیں، شربت دینار لیجیے، اس کے اندر عرق کاسنی کی بوتل کو مکس کر دیجیے، دونوں کو، صبح دوپہر شام آدھا آدھا کپ استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو لوگ سردیوں میں اپنے پاؤں کو باہر نکال کر سوتے ہیں، وہ اب باہر پاؤں اپنا نکال کر نہیں سوئیں گے، ان کا جگر اچھے طریقے سے صحیح برک کرے گا، اور اللہ کی ذات انشاءاللہ الرحمن ان دوستوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا۔ آپ کے جگر میں، اور جس طرح آپ کہتے ہیں کہ مثانے میں گرمی ہے، مثانے گرمی کو دور کرے گا۔ بہت سے ایسے عوارضات ہیں جن کو صرف ایک کدو کا پانی جو ہے صبح کے وقت اگر پیا جائے تو وہ 100% تک الحمدللہ
کامیاب ترین ٹریٹمنٹ ہے ہر قسم کی جو دوائیاں ہیں، آپ وہ نہ بھی استعمال کریں تو ان چیزوں کو استعمال کریں، نیچر کی طرف آئیں، نیچرل جتنی بھی میڈیسن ہے، غذائیں ہیں، ان کی طرف آئیں۔ اللہ کی ذات انشاءاللہ الرحمن آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گی۔ بعض وقت پاؤں شوگر کی وجہ سے جلتے ہیں، جن دوستوں کے پاؤں شوگر کی وجہ سے جلتے ہیں وہ صبح دوپہر شام، صبح کے وقت خالی پیٹ وہ عرق آسنی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شربت بزوری جو کہ چینی کے بغیر ہوتا ہے اس کو استعمال کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ الرحمن ان کو بھی صحت عطا فرمائے گا۔ تو دوستو عزیزو، آگے ہم چلتے ہیں۔ ہوا گیس جو معدے میں بنتی ہے اور ہر آدمی، ہر فرد اس مرض میں مبتلا ہے۔ اصل میں ہمیں سہولیات نے تباہ و برباد کیا ہے۔ جتنی بھی سہولیات ہیں، فیسیلیٹیز جتنی بھی ہیں، انہوں نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہے کہ آج جس کے پاس سائیکل ہے وہ موٹر سائیکل پہ ہے، جس کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ گاڑی پہ ہے، اور خواہشات بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آدمی سہولیات سے استفادہ حاصل کر کے اپنی صحت کو داؤ پہ لگا رہا ہے۔ آج سے 20-25 سال پیچھے چلے جائیں، دیکھیں اس وقت نہ تو کولیسٹرول تھا، نہ بلڈ پریشر تھا، نہ شوگر تھی، کیونکہ لوگ ہاتھ سے کام کرتے تھے، مشقت کرتے تھے، تو اس وقت یہ مرض نہیں تھی۔ آج میرے ملک کا ہر فرد جو ہے وہ اس مرض کے اندر مبتلا ہے۔ کوئی بلڈ شوگر میں ہے اور کوئی کولیسٹرول میں ہے، اس کے ساتھ بلڈ پریشر میں ہے۔ بہت سے امراض ہیں جن کے اندر پاکستان کے نوجوان اور ہر گھر کے افراد جو ہے وہ ایک دو اس میں مبتلا ہیں۔ تو دوستوں سے جن لوگوں کے پاؤں ہیں ان کو نہ یورک ایسڈ ہوتا ہے، نہ شوگر ہوتی ہے، اور نہ کولیسٹرول ہوتا ہے، نہ دل کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ وجوہات کیا ہے کہ آپ جتنی مشقت کریں گے، جتنا بھی آپ اپنے پاؤں کو استعمال کریں گے، ان مرضوں کو انشاءاللہ آپ رونتے چلے جائیں گے اور رونتے رہیں گے۔ محترم، یہ 3 مہینے ہیں، جون، جولائی اور اگست، ان میں جتنا ہو سکے میٹھے سے بچیں، میٹھا پانی پینے سے بچیں، دن میں صرف 1-2 گلاس یوز کریں ضرورت کے مطابق، اور ہر وقت جو میٹھے کے پیچھے نہ پڑیں، کیونکہ یہ شوگر کے بھی 3 ماہ جو ہیں یہ شوگر کا بھی سیزن ہوتا ہے۔ آپ ٹھنڈی بوتلیں پیتے ہیں گرمی کو رفع کرنے کے لیے، ٹھنڈی کولڈ ڈرنکس، ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں۔ بہتر چیز ہے کہ فروٹ کا ملک شیک بنا لیں، جوس بنا لیں، چینی کے بغیر، جو قدرتی سویٹس ہوتی ہے ان کا استعمال کیجیے۔ اور آج کل کے موسم میں برتنوں کو صاف کر کے ان میں پانی کو پیا جائے، نہ کہ گندے برتنوں میں صبح کے دھوئے ہوئے برتنوں، اور ان کو استعمال کر کے اب جب پانی پئیں گے تو ہیضہ کی شکایت، گیسٹرو، اس قسم کے امراض جو پیدا ہوتے ہیں۔ آگے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ قبض کے پیشنٹ، بہت سے ایسے پیشنٹ ہیں جو گرمی اور خشکی کی وجہ سے جن کی آنتڑیوں میں خشکی بن جاتی ہے، خشکی پیدا ہو جاتی ہے، معدے میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے اور ان کے پیٹ میں افارہ بن جاتا ہے۔ جو کچھ میں نے بتایا ہے اس کو استعمال کیجیے، جو کچھ میں نے بتایا ہے ان چیزوں کو استعمال کیجیے۔ اس کے ساتھ حب تنکار کسی بھی کمپنی کی لے کر رات کو استعمال کیجیے، یا مفتاح گولی صرف 1 عدد رات کو گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت سے عوارضات سے اللہ نجات عطا فرمائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رات کے وقت جب آپ سو رہے ہوں یا سونے لگے ہوں تو کبھی بھی ملک شیک کا استعمال نہ کریں۔ ٹھنڈی چیز کا استعمال کر کے رات پنکھے کے آگے نہ لیٹیں، کولر کے آگے نہ لیٹیں، کیونکہ یہ سراسر نقصان دہ ہے۔ اگر آپ نے اس کو یوز کر لیا ہے یا کرنا چاہتے ہیں تو میرے بھائی یہ ٹھنڈے ملک شیک رات کو سوتے وقت پئیں،
پینے کے بعد کم از کم آدھا گھنٹہ واک ضرور کیجیے تاکہ یہ ہضم ہو سکے اور آپ کے لیے فائدہ مند غذا بن جائے، نہ کہ یہ نقصان دہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔